بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت اور دور نبوت میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں کسی اور کے پیچھے چلنے کی، کسی اور دین کی، کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ ان سے فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا انسان، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اور تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موٹا سا ضابطہ اور اصول دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوگا تو اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو اب اس کا نتیجہ کہ اس کی یہ خواہش کیسے پوری ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ سے محبت ہے، تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے اور وہ اپنے اس دعوے کے اندر جو ہے وہ کذاب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ کسوٹی ہے کہ جو انسان کو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی دور اور کسی بھی زمانے کے اندر ہو، تو حقیقت میں نہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، نہ ہی اللہ کی جانب سے اس بندے سے محبت کی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ آپ فرما دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، ایسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی اطاعت کی جائے اور دوسرے کی اطاعت نہ کی جائے تو یہ دین نامکمل ہے، ادھورا ہے، اور انسان اپنے دعوی محبت میں بھی نامکمل اور ادھورا اور جھوٹا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اس دور کے اندر بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا وہی نسخہ اور وہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے یہود و نصارہ کے اعتراض کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ آج ہم لوگ بھی، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ تو بھئی اس کا طریقہ وہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی سنت کے بغیر دنیا کے اندر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ جو انسان حضور کی سنت پہ عمل نہ کرے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، تو بھئی یہ بالکل کہہ لو کہ جھوٹ ہے، اور یہ وہی نعرہ اور دعویٰ ہے جو آج سے 1450 سال پہلے یہودی لگاتے تھے یا نصرانی لگاتے تھے۔ حالانکہ یہود و نصارہ وہ پہلے آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، آسمانی دین پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن آسمانی دین، آسمانی کتابیں اور انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے باوجود ان انسانوں کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کی محبت حاصل ہونے کی کسوٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تورات کے چند اوراق موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے ان اوراق کو پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ آسمانی کتاب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر، تو دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس پڑھنے کی وجہ سے وہ ناراض ہو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، آپ کے غصے سے، آپ کی ناراضگی سے، آپ مجھے معاف فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اے عمر، آج تو تورات پڑھ رہا ہے، حالانکہ اگر اس زمانے کے اندر اور اس دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنے جلیل القدر اور اللہ کے نبی اور رسول اور کلیم اللہ، وہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ ان کو بھی اللہ کی رضا حاصل ہو یا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر حاصل کر لیتے۔ تو اس لیے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت کے علاوہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور سنت، کوئی اور رستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کام کے ذریعے، جس رستے کے ذریعے انسان اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ اللہ کی رضا آج تک جس بندے کو بھی حاصل ہوئی ہے اس امت کے اندر، یا آئندہ قیامت تک جس کو بھی حاصل ہوگی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ انسان جتنا عمل کرے گا اتنا اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ انسان کے محبت میں ہونے کی علامت ہے۔ کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ تو جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا تو اس بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ نبی کی سنت پہ عمل کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کریں۔ اس کے دل میں موجود محبت اس کو مجبور کرے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے۔ اس کے دل میں موجود محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرے اور اپنی جان سے زیادہ اس سنت کو اہمیت دے۔ اور اگر محبت نہیں ہے سنت کی تو پھر چاہے جتنے مرضی فضائل سناتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی، تب تک انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور جب دل میں محبت آ جائے گی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا وہ انسان کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی زیادہ عزیز اور زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا